معزز اور محترم دوستوں اور عزیز بھائیوں، دوران عدت کن باتوں کی ممانعت ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ان یتربصن کہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی عدت کے دوران عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اس سے مراد صرف یہی نہیں کہ وہ اس مدت کے دوران نکاح نہ کرے، بلکہ اس سے مراد اپنے آپ کو زیب و زینت سے بھی روکے رکھنا ہے۔ چنانچہ حدیث میں واضح طور پر یہ احکام آئے ہیں کہ زمانہ عدت میں عورت کو رنگین کپڑوں، زیور پہننے سے، مہندی لگانے سے، خوشبو خضاب لگانے سے اور بالوں کی آرائش کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ البتہ اس امر میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا عدت کے زمانے میں عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں حضرت عمر، حضرت عثمان ابن عمر، زید ابن ثابت و ابن مسعود، ام سلمہ، حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہم اور ائمہ اربعہ اس بات کے قائل ہیں کہ عدت کے زمانہ کے دوران عورت کو اسی گھر میں قیام کرنا چاہیے جس گھر میں اس کے شوہر نے وفات پائی۔ البتہ دن کے وقت کسی مجبوری یا ضرورت کے تحت گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ اگر اس کے لیے گھر سودا سلف لانے والا کوئی نہ ہو تو وہ اس مجبوری کے تحت پردے میں رہ کر گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ اس کے برعکس حضرت عائشہ بنت عباس، جابر بن عبداللہ، حسن بصری اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے قائل ہیں کہ عورت اپنی عدت کا زمانہ جہاں چاہے گزار سکتی ہے۔ ایک اور کوشچن اور سوال جو ہے وہ بہت پوچھا جاتا ہے کہ عدت میں پردے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں عدت میں پردے کے وہی احکام ہیں جو عدت سے پہلے تھے، یعنی جن افراد سے عورت کو عدت سے پہلے پردہ لازم تھا انہی افراد سے عورت کو عدت کے دوران بھی پردہ لازم ہوگا۔ یعنی پوتے ہیں، نواسے ہیں اور بھتیجے ہیں، داماد ہے، ان سے عدت سے پہلے بھی پردہ عورت کو لازم تھا اور ان سے عورت کو عدت کے دوران بھی پردہ نہیں لازم تھا اور عدت کے دوران بھی پردہ نہیں لازم ہوگا۔ تو کوئی ایسے مطلب ہے اور بھی رشتے ہیں ایسے جو نامحرم ہیں عورت کے لیے، وہ عدت سے پہلے بھی نامحرم تھے اور عدت کے دوران بھی محرم ہوں گے۔ دیور، جیٹ، نندوئی وغیرہ یہ ایسے رشتے ہیں عورت کے لیے جو کہ جن سے عدت سے پہلے بھی پردہ لازم تھا اور عدت کے دوران بھی پردہ لازم ہے۔ یعنی کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس سے عورت کو عدت کی وجہ سے پردہ لازم آتا ہو اور عدت کے علاوہ ان سے پردہ لازم نہ آتا ہو۔ تو یہ عورتوں کے جو دین شریعت سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ جاہلانہ رویہ عورتوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اب سے عقل سلیم عطا فرمائے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تیسری بات کہ عورت کو عدت کے دوران پیغام نکاح کی ممانعت ہے۔ عورت کو پیغام نکاح نہیں دیا جا سکتا عدت کے دوران۔ اس کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 میں قرآن حکیم نے اس کا یوں ذکر کیا کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ کہ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم ان زیر عدت عورتوں کے پیغام نکاح کے بارے میں کوئی بات کہو یا اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھو۔ یعنی فیما عرضتم بہ کہ جب تک عورت عدت میں ہے اس سے نکاح کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ ہاں البتہ اگر دل میں یہ نیت ہو کہ عورت عدت گزارنے کے بعد عورت کی عدت ختم ہو جائے گی یا عدت گزرنے کے بعد میں اس سے نکاح کر لوں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اشارتاً اپنا مطلب بیان کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے تاکہ اس سے پہلے کوئی دوسرا اور پیغام نہ دے بیٹھے۔ اشارتاً کہنے کی مثال ایسے ہے کہ وہ عورت سے کہے کہ میرا ارادہ کہیں نکاح کرنے کا ہے
یا اس سے تعزیت و ہمدردی کی حد تک بات کہے اور اشارے کنائے میں یعنی تعریض و کنائے سے اپنا مطلب ظاہر کرے، اور لیکن صاف الفاظ میں پیغام دینا بالکل منع ہے۔ اگر ارشاد فرمایا گیا علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ان عورتوں کے بارے میں ذکر کرتے رہتے ہو، اور یہ کیونکہ فطرت بشری ہے کہ جب کسی آدمی کو عورت سے رغبت ہو جاتی ہے تو وہ آدمی اس کا ادھر ادھر گھوم گھما کر ذکر ضرور لاتا ہے اور اس کا تذکرہ کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا رہتا ہے، اور یہ آیت کا ٹکڑا اسی فطرت بشری کا ترجمان ہے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا وَلَكِنْ لَا تُعَائِدُوهُنَّ سِرًّا، کہ تم عورتوں کے ساتھ عورتوں کو عدت کے دوران ان سے نکاح کا وعدہ مت لو، یعنی نکاح کا وعدہ مت لو، اور پھر ارشاد فرمایا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ ہاں اگر کوئی ایسی بات عزت و حرمت کے ساتھ ان سے کہہ دو یا معقول بات ہو جو اصول شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور جب تک اور ان سے نکاح کی کرا مت باندھو کہ جب تک عدت ختم نہ ہو جائے، یعنی نکاح کا ارادہ مت کرو جب تک عدت ختم نہ ہو جائے، یبلغ الکتاب یعنی قانون شریعت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک نکاح کا ارادہ مت کرو، نکاح کی گرہ مت باندھو۔ تو یہ تھے چند مسائل۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور آپ سب کو خاص طور پر یہ عورتیں جو ہیں ان سے ریلیٹڈ یہ مسائل ہے، ان کو یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔